کے لیے میرے اوپر آج یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ جس وقت جناب سیدہ حق لینے گئی تھی تو اس وقت علی علیہ السلام کہاں تھے؟ وہ جو ایک انگلی سے باب خیبر کو اکھاڑ لیتے ہیں وہ اس وقت خاموش کیوں رہے؟ تو میرے بھائی دیکھیے، امام جو حکیم کا قول ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہونی کو ہونی سے پہلے جانتا ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب کیا ہونا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کام بھی نہیں کرتا۔ اب دیکھیے میری بات یاد رکھیے، اب یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ علی علیہ السلام نے اس وقت ہاتھ کیوں نہ اٹھایا، تلوار کیوں نہ اٹھائی، جو کہ وہ سب سے بہادر بھی تھے، ہر جنگ میں سب سے آگے رہتے تھے، تو اس وقت کیوں نہ ہاتھ اٹھایا، تلوار کیوں نہ اٹھائی؟ تو تحمل سے سنیے کہ جس وقت پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اس وقت بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو نو مسلم تھے، جنہوں نے تازہ اسلام قبول کیا۔ اب عین اسی وقت اگر علی علیہ السلام تلوار اٹھا لیتے، ایک طرف خلفاء ہوتے، ایک طرف علی ہوتے، درمیان میں پس جانا تھا نو مسلموں نے، اور منافقین کو یہ موقع مل جانا تھا، انہوں نے یہ تانے دینے شروع کر دینے تھے، انہوں نے یہ اعتراض اٹھانا شروع کر دینا تھا کہ دیکھیں بھائی یہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، اور وہ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو نو مسلموں نے تو یہ سمجھنا تھا بھائی یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ کرسی کی جنگ ہے، لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اقتدار اور کرسی کے لیے لڑ پڑے، کہ جس کا پلڑا بھاری ہے اس کے ساتھ ہو جائیں۔ تو اسی وجہ سے معصوم نے اس وقت تلوار نہیں اٹھائی۔ مگر ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہی مولا علی علیہ السلام ہے کہ جو 25 یا 30 سال کے بعد جب اپنے اقتدار میں آئے ہیں تو اس وقت جنگ صفین بھی لڑی، جنگ جمل بھی لڑی، جنگ نہروان بھی لڑی، دیگر جنگیں بھی لڑی، تو اس وقت مولا علیہ السلام نے تلوار کیوں اٹھائی؟ تو جواب یہی بنے گا کہ چونکہ اس وقت مولا علی علیہ السلام کی تلوار کا فائدہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ جو اسلام کے دامن کو داغدار کر رہے تھے ان کو مٹانا ضروری تھا، اور اس وقت اسلام کی جو بنیادیں تھیں وہ پختہ ہو گئی تھی، اس لیے وہاں پہ اس وقت تلوار اٹھا لینا کوئی غلط نہیں تھا۔ اور اب میری ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال کیا تاریخ سے واقعہ بیان کرتا ہوں کہ کتاب کا نام ہے علی مظہر کبریاء کتاب کا نام ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، مورخین نے لکھا کہ جس وقت علی علیہ السلام کو پکڑ کر مسجد میں لے جا رہے تھے خلیفہ کے سامنے، تو ایک یہودی نے دیکھا، اور اس نے جب یہ دیکھا تو اسلام قبول کر لیا۔ تو بندوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے علی کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھیں علی علیہ السلام جتنے بہادر ہیں اتنا کوئی بہادر نہیں ہے، مگر جس وقت علی کو تلوار اٹھانے کی ضرورت تھی علی اس وقت تلوار اٹھاتے رہے، مگر علی جیسا بہادر کہ جو ایک انگلی سے باب خیبر کو اکھاڑ لیتا ہے، آج وہ خاموشی کے ساتھ قید ہو کے جا رہا ہے مسجد میں، تو یہ بات حکمت سے خالی نہیں۔ میں اسی بات کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو اب اعتراض تو ختم ہو گیا کہ جو مولا نے کیا وہ اسلام کی بہتری کے لیے کیا، جو کیا اسلام کو جوڑنے کے لیے کیا، تاکہ اسلام کا شرازہ بکھر نہ جائے۔ اب اگر علی علیہ السلام کے مظلومیت کے بارے میں تاریخ پڑھی جائے تو مولا علی علیہ السلام کا خطبہ شکشکیہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ علی علیہ السلام کس قدر رنجیدہ تھے